الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وفي موضع آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مقدس میں سے 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ فحش والی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو وہ پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین جو وہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے کہ وہ چیز کیسے کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے بھیج کر کے عملی شکل میں ان کے ذریعہ کروا کے بتا دیا۔ انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا مقصد مین یہی تھا کہ اللہ رب العالمین جو باتیں آسمان سے اتارتا ہے انبیاء کرام اس کو کر کے بتا دیں، عملی شکل میں دکھا دیں کہ اس کو کیسے کیا جائے گا، ایک نمونہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کیسے کرنا چاہیے اس کو۔ چنانچہ انبیاء کرام نے جن جن باتوں کا حکم دیا اس کو کر کے دکھایا، اور ان کے دور میں جو مسلمان تھے انہوں نے اس پر عمل کیا، اور جن باتوں سے روکا اس کا طریقہ بھی بتایا کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ کام کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ ناراض ہوگا، مرنے کے بعد ہمیں عذاب دیا جائے گا، دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بچنے کے لیے انسان کیا کرے کہ ان گناہوں سے بچ جائے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا بڑی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ کام ہی نہ کرو جو زنا تک لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نبی سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیے نبی کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے بھائی گناہ میں آدمی کیسے ملوث ہوتا ہے؟ نگاہ پہلے دیکھتا ہے، نظر پڑتی ہے، بھائی کسی عورت کو دیکھا اس نے، اب اس کے دل میں خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی آدمی اس برائی تک پہنچتا ہے۔ بھائی دیکھے گا نہیں تو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب کسی کو دیکھے گا نہیں، جس کے ذریعہ گناہ میں ملوث ہونے کا ڈر ہے، اس کو دیکھے گا نہیں تو گناہ کیسے کرے گا؟ تو دیکھیے قرآن میں اللہ نے اسی لیے کہا کہ مومنوں سے کہیے نگاہوں کو پست رکھیں، یعنی دیکھیں ہی نہ۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ شادی کا ماحول ہو، چاہے اور میلہ ٹھیلا ہو، بازاروں میں عورتیں گھومتی ہیں، لیکن آدمی کیا نظریں اٹھا کر بار بار دیکھتا ہے، نظروں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور شیطان کو یہیں سے موقع مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نظر ہی ہے، دیکھنا ہی ہے، اور دیکھنے کو بھی اسلام میں زنا کہا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ العینانی تزنیانی، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ زنا ان کا کیا ہے؟ زناہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ والیدانی تزنیان، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ زناہما البطش، ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ بھائی پکڑنا ہے۔ والرجلانی تزنیان، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ زناہما المشی، پاؤں کا زنا کیا ہے؟ بھائی گناہ کرنے کے لیے چل کر کے جانا ہے۔ والفرج یصدقہ او یکذبہ، شرمگاہ یا تو اس کو جھٹلا دیتی ہے اور یا تو پھر اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ بھائی آدمی نے دیکھا، پھر کیا ہوا؟ بات چیت ہوئی، اور بات چیت کیا، پھر گیا، چل کر کے گیا، اس کو پکڑا، پھر اس کے بعد آخری حد کیا ہے؟ بھائی یا تو آدمی گناہ میں ملوث ہو جائے گا تو گویا کہ اس نے اس کی تصدیق کر دی، اور یا بچ جائے گا یا تو اس نے گویا کہ جھٹلا دیا۔ لیکن بہرحال اگر آدمی زنا سے بچ بھی گیا
تو 2-3 قسم کے زنا ہمارے گناہ میں، ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ کیا؟ آنکھوں کا زنا، ہاتھ سے پکڑا تو ہاتھوں کا زنا، چل کر گئے گناہ کرنے کے لیے تو چلنے کا گناہ، گناہ کی طرف گئے ہم کرنے کے لیے تو چلنے کا زنا۔ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکا تو اسلام نے اس کو بند کرنے کے لیے، راستہ بند کرنے کے لیے پہلے ہی پابندی لگا دی کہ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، میرے ایمان والے بندو، اگر تمہیں زنا سے بچنا ہے تو اس چیز کی طرف دیکھو ہی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک مرتبہ کہا، یا علی لا تتبع نظرۃ نظرۃ، یعنی ایک نظر آپ تم نے ڈال لیا تو دوبارہ اب نہ ڈالو، نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگاؤ۔ بھائی ایک مرتبہ نظر پڑ گئی ہماری، بھائی کوئی عورت آ رہی ہے، ہماری نظر پڑ گئی اس کے اوپر، تو اب دوبارہ کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ عورت آ رہی ہے، پرائی عورت ہے، تو اب ایک مرتبہ دیکھ لیا، اب وہ چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، ہمارا فرض کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے کہ اب دوبارہ نظر نہ ڈالیں۔ آپ نے کہا بھائی تمہارے لیے پہلی نظر تو جائز ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آنے والی عورت ہے، بھائی پرائی عورت ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہم نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، دوبارہ نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس گناہ میں ہر خاص و عام ملوث ہے، کوئی نہیں بچ پاتا ہے۔ بچنا کیا؟ بھائی بچنا چاہے تو کیوں نہیں بچیں گے؟ ایک مرتبہ نظر پڑ گئی تو نظر پھیر لو، سامنے کوئی ہے تو نظر ہم جھکا کر بھی بات کر سکتے ہیں، بات کرنا ہے تو، لیکن ہماری نظریں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہیں، میرے بھائیوں یہ گناہ ہے۔ آج شادی کا ماحول ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں شادی میں جب عورتیں کھانے کے لیے آئیں یا شادی کا کوئی پروگرام ہو، ہماری عورتیں کس طرح آتی ہیں، کسی کو احساس نہیں ہے، چاہے بھائی ہو عورت کا، چاہے بیٹا ہو یا باپ ہو، کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہماری عورتیں کس طرح جا رہی ہیں، ان کو اس طرح جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ہر آدمی گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، گنہگار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بچنے کا حکم ہے اس سے، کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہ نظر کے لیے کہا کہ نظریں جھکا کر کے رکھو، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے نا۔ ہماری عورتیں جیسے گھر سے چلتی ہیں بن ٹھن کر کے، اچھا بن ٹھن کر کے جب جاتی ہیں یہاں سے تو آپ تھوڑا سوچیں گے بھائی کس لیے جا رہی ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ استعطرت ثم مرت علی القوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ، کہ کوئی بھی عورت جو خوشبو لگا کر کے کہاں سے گزرتی ہے، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، یعنی لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، کس لیے گزرتی ہے؟ لیجدوا ریحها، تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں، تو آپ نے کیا کہا؟ فہی زانیۃ، وہ زانیہ ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ زنا کرے گی تبھی زانیہ ہے، زنا میں ملوث ہو جائے گی تبھی زانیہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت اس طرح جائے خوشبو لگا کر شادیوں میں، لیجدوا ریحها، اس پر غور کرنا ہے ہمیں، تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں۔ شادیوں میں عورتیں بن ٹھن کر کیوں جاتی ہیں؟ بھئی اچھا لباس پہن رہی ہیں، میک اپ کر کے جا رہی ہیں، بال بکھیر کر ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، جوان لڑکیاں، ہماری بہنیں جا رہی ہیں، مائیں جا رہی ہیں۔ اب آپ کیجئے، سوچئے کیا مقصد ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لیجدوا ریحها، تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں۔ اب یہاں کیا ہوگا، اس کی جگہ پر آپ ایک جملہ فٹ کر لیجئے کہ بن ٹھن کر کیوں جا رہی ہے؟ تاکہ دنیا دیکھے، بھائی لباس لوگوں کے سامنے اچھا لگے، جو زیور کبھی نہیں پہنا ہے وہ پہن کر وہاں جائیں گی، سال بھر بچا کر رکھا ہے، شادی آئی ہے تب پہن کر گئی ہیں، تو اب کیا مقصد ہے، دل میں کیا ہے؟ بھائی آدمی سوچ سکتا ہے، یہ تو ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نہ باریکی میں جانے کی بات نہیں ہے۔ گئی کس لیے ہیں؟ صبح سے تیاری ہو رہی کہ شادی میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے۔ ارے جب اسلام میں پردے کا حکم ہے تو اندر کوئی ہی کپڑا پہن لو، گلے میں کوئی ہار ہو، سونے کا ہو چاندی کا ہو ہی نہ،
بھائی کس کو اپنا گلا دکھانا ہے؟ چہرے کا جب پردہ ہے کہ چہرہ بھی چھپا کر جانا چاہیے، بدرجہ مجبوری اگر کہیں ضرورت ہے تو چہرہ اور ہتھیلی ہی کھول سکتے ہو، لیکن جب چہرے کا حکم ہے تو ہمارا گلا کون دیکھے گا بھائی؟ ہماری زینت کون دیکھے گا؟ کس کو دکھانا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دل میں تو ہے کہ دنیا دیکھے، اور جب دنیا دیکھے فہی زانیۃ، تو وہ زانیہ ہے اللہ کے رسول کی نظر میں۔ میرے بھائیوں بہت اہم مسئلہ ہے یہ، ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے۔ یہ شادی میں جا رہی ہیں دیکھیے، اور حدیث میں نماز کے لیے مسند احمد کی حدیث ہے، ایما امرأۃ تطیبت ثم خرجت الی المسجد لیوجد ریحها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابہ۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت خوشبو لگا کر نکلے اور پھر مسجد میں جائے نماز کے لیے، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ غسل جنابت کی طرح غسل کرے۔ یعنی خوشبو اگر لگا لیا اس نے اور مسجد میں آ گئی نماز پڑھنے کے لیے، بھائی پردے کا انتظام ہے لیکن آ گئی نماز پڑھنے کے لیے، تو اب اس کی نماز نہ قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین جب تک وہ غسل جنابت کی طرح، یعنی بڑی ناپاکی ہو گئی عورت کی جس میں نہانا فرض ہے، تو غسل جنابت کی طرح غسل کرے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، خوب قاعدے سے غسل کرے، خوشبو بالکل مٹ جائے، تو اللہ رب العالمین نماز قبول کرے گا۔ آج ہماری عورتیں کتنا گنہگار ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، کتنا گنہگار ہو رہی ہیں، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بھائی ذمہ دار کیا؟ سب مرد ہی ہیں، گھر والے ذمہ دار ہیں، عورتیں تو ہے ہی ہیں، وہ پکڑی جائیں گی، گناہ تو ہے، لیکن وہ مرد بھی، وہ بھائی بھی، وہ باپ بھی، وہ بیٹے بھی جن کی مائیں جا رہی ہیں، وہ بھائی بھی جن کی بہنیں جا رہی ہیں، اور وہ شوہر بھی جن کی بیویاں جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی نہیں بچتا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ شادیوں میں ایک طریقہ ہمارے ہاں اور رواج ہے، کہیں کہیں جو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں نا، بڑے فیشن والے ہیں، جو زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، ان کے یہاں کیا رواج ہے؟ بعض جگہ ہے جیسے کہ شادی ہوئی اور اس کے بعد جب دعوت کا اہتمام کیا گیا تو اسٹیج لگتا ہے، دولہا دلہن کو سامنے بٹھایا جاتا ہے اسٹیج پر، یہ نئے زمانے کا فیشن ہے امیروں کے یہاں، یا جو آدمی اپنے آپ کو ماڈرن کہلواتا ہے اس کے یہاں رواج ہے۔ میاں بیوی دونوں ابھی شادی شدہ دونوں جوڑے ہیں نا، نئی شادی ہوئی ہے، سب کے سامنے بیٹھے ہیں اسٹیج پر۔ اچھا آپ غور کیجئے، آپ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی کہ مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کو پست رکھیں، دیکھیے اللہ نے پاپ کاٹ دیا پہلی فرصت میں، نظر ہی پست رکھو مومنوں سے۔ آگے کی آیت ہے اللہ اس میں کہتا، سورہ نور کی آیت ہے آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ عورتوں کے لیے بھی کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں، مردوں کی طرف نظر نہ ڈالیں، کون جوان یہاں ہے کون کہاں ہے، بھائی کھانے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں تو اپنا کام کرو اور جاؤ، عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں، مرد بھی عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اب جو آدمی اسٹیج سجائے گا اس نے کس لیے کیا ہے بھائی؟ محفل میں کس لیے بٹھایا ہے؟ آپ غور کیجئے بھائی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خوشبو لگانا غلط نہیں ہے، خوشبو سے جو روکا ہے مین مقصد کیا ہے؟ بھائی خوشبو لگا کر عورت گزرے گی تو خوشبو آئے گی، اچھی خوشبو ہے، آدمی اگر نظر جھکا کر بھی کام کرتا ہے بیٹھا ہوا ہے تو دیکھے گا پلٹ کر نظر اٹھا کر، ارے اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ عورت پر نظر پڑے گی، تو خوشبو ہی نہ لگائے اور چپ چاپ گزر جائے، پتہ ہی نہ چلے مرد گیا ہے کہ عورت گئی ہے، اس لیے خوشبو سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ خوشبو تو ہمارے نبی کی بڑی پسندیدہ چیز تھی بھائی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی 2 چیزیں بہت پسند ہیں، عورت اور خوشبو، تو آپ غور کیجئے خوشبو لگانا بذات خود غلط نہیں ہے، مردوں کے لیے تو حکم ہے بھائی جمعہ کے لیے آپ خوشبو لگا کر آؤ،
خوشبو لگانا چاہیے، نہا دھل کر آدمی کو اچھا کپڑا پہنے خوشبو لگائے۔ تو عورتوں کو مین منع اسی لیے کیا گیا ہے کہ خوشبو لگائے گی، گزرے گی، آدمی نہیں بھی دیکھ رہا ہے، مصروف ہے کسی کام میں، نظر کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، خوشبو پائے گا تو وہ دیکھے گا اس کی طرف کہ کون ہے، خوشبو اعلیٰ یا خوشبو علی، اتنی اچھی خوشبو۔ تو آپ غور کیجئے، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعنی وہ آدمی بھی زانی ہے، وہ عورت بھی زانیہ ہے۔ بھائی کس لیے بٹھاتے ہیں؟ سب کی نظریں جائے گی نا، سب دیکھیں گے۔ ارے آدمی خود تو غلط کام کر رہا ہے، سب سے غلط کام کروا رہا ہے کہ تم سب زنا بن نظر کرو، دیکھو میری بیوی کتنی اچھی ہے۔ اور کوئی شیطان صفت آدمی ہوگا، بہت بھی اچھی بیوی ہوگی تو موقع پائے گا تو چھوڑے گا کیا؟ پیچھے پڑے گا بھائی، موقع کبھی آگے ہاتھ تو دیکھے گا نہیں تو آدمی کرے گا کیسے؟ پردے کا حکم اسلام میں کس لیے ہے میرے بھائیوں؟ اسی لیے تو ہے، ہمیں زمانے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور بعد میں غلط کام ہو، آپ اپنی بیوی کو پردے میں رکھ پائیں گے کیا؟ ارے خود اسٹیج پر لائے ہیں دکھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں نا، کہ صحابہ کرام کتنے تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، کتنی تقوی طہارت تھی۔ بیت المقدس کو جب فتح کیا گیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو جب اسلامی فوجیں گئیں، جوان گئے، کئی روز سے باہر تھے، مدینہ سے، بیویوں سے دور تھے، بیت المقدس فتح ہوا، فلسطین میں جانے لگے تو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی لڑکیاں، جوان لڑکیاں، بال کھولے، بنی سوری، چاروں طرف کھڑی ہیں کوٹھوں پر، اسلامی فوجوں کو دیکھ رہی ہیں، اسلامی فوجیں جا رہی ہیں اندر۔ وہ جوان تھے، کئی روز سے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے میدان جنگ میں تھے۔ ارے وہ پیدل کا، اونٹ گاڑی کا سفر تھا بھائی، دور جانا پڑتا تھا، کئی روز ہفتوں لگ جاتے تھے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ یہودیوں کی حسینائیں دوشیزائیں کھڑی ہیں۔ تو کمانڈروں نے کہا کہ امیر المومنین بڑا معاملہ خراب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو بہت غضب کا معاملہ ہے۔ کہا کہ ایمان بچانا مشکل ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے یہ عیسائیوں یہودیوں کی لڑکیاں ہے نا، بن ٹھن کر کے یہ کھڑی ہیں، ہماری ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ امیر المومنین نے خود یا کسی سے کہا کہ اونٹ پر کھڑے ہو کر قرآن کی یہی آیت سورہ نور کی، کہا کہ تلاوت کرو اس کو، اور زور سے تلاوت کیا گیا کھڑے ہو کر قرآن کی یہی آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مورخین لکھتے ہیں، لکھنے والے، کہ جیسے قرآن کی آیت پڑھی نا، ان کے کانوں میں سب کی نظریں جھک گئیں، کوئی نظر نہیں اٹھا رہا کہ اوپر کون کھڑی ہیں، اور لوگ حیرت میں ہیں۔ وہ آئی تھی اس لیے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں نا، مسلمان، دیکھتے ہیں ان کو، لیکن کسی کی نظر کسی پر نہیں ہے اوپر۔ قرآن کی آیت سنتے ہی ان کی نظریں پست ہو گئی، سر جھک گئے نیچے، جا رہے ہیں اندر، کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ یہ مسلمان تھے میرے بھائی، یہ مسلمان تھے، نظر نہیں اٹھ رہی ان کی طرف۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ تصویریں نکلتی ہیں، تصویریں نکالتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، مووی بنتی ہے، بنانے والا کون آتا ہے؟ اور کس کی فوٹو بنائی جا رہی ہے بھائی؟ کس کی فلم بنائی جا رہی ہے؟ ہماری عورتوں کی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے آدمی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی بہت سارے ہیں اور بھی قسم ہیں، لیکن اس حدیث میں تین آدمیوں کا نام لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون ہے؟ مدمن خمر، مدمن الخمر، جو شراب ہمیشہ پیتا ہے۔ بھائی کسی نے کبھی پی لیا، توبہ کر لیا، اس کی بات الگ ہے۔ جو شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، ہمیشہ پیتا ہے، کہ وہ مر جائے گا بنا توبہ کے تو اللہ اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام۔ والعاق، ماں باپ کا نافرمان، بھئی اللہ کے بعد والدین کا درجہ ہے، اچھے بات میں اچھی بات کا حکم دے، غلط بات کا حکم دے تو والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، پہلے اللہ اور رسول ہیں، پھر ماں باپ ہیں اس کے بعد۔ والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت کو دیکھتا ہے۔ خباثت کیا ہے بھائی؟ دیوسیت کیا ہے؟
ارے ہماری عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں بن ٹھن کر، لیکن ہمارے پیشانی پر بل نہیں پڑتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، اتنا بن سنور کر کے بیوی کہاں جا رہی ہے، بہن کہاں جا رہی ہے، مائیں ہماری کہاں جا رہی ہیں، اب کسی کو احساس نہیں ہے۔ اس کو حدیث میں علماء نے کہا دیوس کا یہی مطلب ہے کہ جو اپنے اہل و عیال میں برائی کو دیکھتا ہے، فحاشیت کو دیکھتا ہے، تو کہا کہ وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ اب آج دیکھ لیجئے یہ دیوسیت نہیں ہے کیا؟ ہماری عورتیں مٹھن کر جا رہی ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، اور جا رہی ہیں شوق سے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس طرح نہ جا، کسی کو احساس نہیں ہے۔ بھائی یہ دیوسیت یہی ہے۔ ہم اپنی بیوی کو اسٹیج پر بٹھائیں میرے بھائیوں، چلا کر بٹھائیں کہ لوگوں دیکھو، تعارف کروائیں، تو اس سے بڑی دیوسیت کیا ہوگی؟ بے پردہ رہنا نا دیوسیت ہے۔ علامہ نواب حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نا ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ بھوپال کی جو رانی تھی اس سے انہوں نے شادی کی تھی، بعد میں بیوہ ہو گئی جب، تو اب بھائی رانی تھی وہ تو، اور رانی ایسے نکلا کرتی تھی بے پردہ، اور یہ علامہ تھے، مولانا تھے بہت بڑے، یہ پڑھاتے تھے جوان بچوں کو۔ بچوں نے مرتبہ سوال کر لیا تھا کہ حضرت یہ دیوس کسے کہتے ہیں حدیث میں؟ تو ان کے من میں آیا کہ بتا سکتے تھے، کہا کہ بچوں ایسا ہے کہ ابھی نہیں، وہ فلاں جگہ نا کل یا پرسوں بتایا کہ فلاں دن میری سواری گزرے گی، رانی کے ساتھ میں بھی رہوں گا، تو تم ہر راستے میں پوچھنا، بھائی شاہی بگھی پر ہم گزریں گے تو کہا وہاں پوچھنا کہ یہ دیوس کسے کہتے ہیں۔ جانتے ہیں وہاں بچے پہلے سے کھڑے تھے، جوان لڑکے تھے، کھڑے تھے پہلے سے۔ یہ مولانا جب گزرے رانی کے ساتھ، بھوپال کی رانی کے ساتھ گزرے، تو پوچھا، سلام کیا اور کہا حضرت شیخ ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے نا دیوس کے بارے میں، تو دیوس کون ہوتا ہے، کون ہے آخر، کیا معنی ہوتا ہے؟ تو جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا دیوس کو دیکھنا ہونا تو مجھے دیکھ لو، میں دیوس ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے ہیں؟ کہا میری بیوی میرے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے، دیکھیے نقاب، چہرہ کھلا ہوا، بے پردہ چل رہی ہے، میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں اس کے ساتھ، میں روک نہیں سکتا ہوں، سب سے بڑا دیوس میں ہوں، دیوس دیکھنا تو مجھے دیکھ لو۔ دیکھیے رانی کو اتنی غیرت آئی بعد میں نا کہ پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ تھا ایک، اور کہا میں ہی دیوس ہوں، اور صحیح بات ہے بھی۔ اب اس روشنی میں دیکھیں کہ ہم میں سے کون کون دیوس ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اسلام ہے۔ اور یہ مووی میں کہہ رہا تھا نا، مووی بنتی ہے، بھائی مووی کس کے لیے ہے؟ ایک آئے گا نا جو مووی بنانے والا، مووی میکر جو آئے گا، وہ اپنے ساتھ 2-4 لونڈوں کو بھی لے کر آتا ہے، کوئی تار پکڑے ہوئے ہے، کوئی کیمرہ پکڑے ہوئے ہے، کوئی لائٹ پکڑے ہوئے ہے، سب کی نظریں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری لڑکیوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری بہنوں پر۔ وہ جیسے چاہے گھور کر دیکھے، چاہے گلا کھلا ہوا ہوا، چاہے جہاں نظر جائے، کوئی روک ٹوک ہے کیا؟ سب دکھا رہے ہیں، پیسہ دے کر بلائے کہ بھائی دیکھو ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو دیکھو تم کیسی ہیں۔ وہ آ رہے ہیں غیر مسلم ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ مووی بنے گی، کون دیکھے گا؟ کس کو دکھا رہے ہو بھائی؟ کس کے لیے بنوا رہے ہو؟ یہ ہمیشہ کے لیے رکاو بنا رہے ہو کیا؟ جب چاہو میری بہنوں کو دیکھ لو، میری بیٹیوں کو دیکھ لو، تمہارے پاس محفوظ ہے، جب چاہو دیکھو۔ ارے بھائی اس سے بڑا تو دیوس کون ہوگا؟ یہ فیشن ہے، نئے زمانے کا فیشن ہے، ماڈرن بنتے ہم نے آپ کو کہ پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، بھی بناؤ اس کو۔ ارے تصویر بنانے والے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں وہ قیامت کے روز ان کو عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا نا احیوا ما خلقتم، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ارے تم ان کو زندہ کرو جن کو تم نے بنایا تھا نا تصویر کی شکل میں، اس تصویر میں جان ڈالو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا۔ یجعل بکل صورت صورہا بہ نفس، ہر تصویر کے بدلے، جتنی تصویریں بناتا ہے تصویر بنانے والا، ہر تصویر کے بدلے جہنم میں ایک شخص کو پیدا کیا جائے گا، اللہ پیدا کرے گا۔ فیعذبہ فی النار فی جہنم، پس وہ جس تصویر کے بدلے میں جو شخص پیدا کیا جائے گا وہ خود اس کو عذاب دے گا جہنم میں، بھی جیسے بھی عذاب ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تصویر اگر بنانا بھی ہو فَصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ، تو درختوں کی تصویریں بناؤ یا
لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو یا کتا ہو۔ چلو کتے سے تو ہم بچ گئے بھائی، جو زیادہ فیشن والے ہیں کتا بھی رکھتے ہیں، لیکن کتے سے ہم بچ گئے۔ لیکن بتائیے ہمارا کون سا گھر خالی ہے جس میں تصویریں نہ ہوں؟ تصویریں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں بھائی۔ تصویر مجبوری والی ہے بھائی، پاسپورٹ بنانا ہے، آئی ڈی بنانا ہے، آدھار کارڈ بنانا ہے، جو بھی بنانا ہے حکومت کی طرف سے جو ضروری ہے اس کی بات تو دوسری ہے، لیکن اس کو ہم نے بنوایا نا، جیب میں ڈال رکھے ہیں، کہیں رکھا ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ نا گھروں میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، لوگوں نے کیا دیواروں کی زینت بنا رکھا ہے۔ اب بتائیے یہ کیا ہے؟ فرشتے داخل نہیں ہوتے ایسے گھروں میں۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے کیا، ہمارے تو اعمال ایسے ہیں نا، ہمارے گھروں میں اتنی برائیاں ہیں۔ رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، یہ عذاب کے فرشتے نہیں، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں رحمت بھی نازل نہیں ہوگی اللہ کی، اور برکت بھی نہیں ہوگی۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ سفر سے آئے، کہا کہ میں نے ایک پردہ ڈال رکھا تھا اپنی ڈیوڑی پر، یا ایک طاق تھا، اس کے اوپر دیوار میں طاق تھا ایک، اس کے اوپر ڈال رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ بگڑ گیا، ہمارے غصے کے چہرہ بگڑ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کہتی ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا یا عائشہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ عائشہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے سخت عذاب والا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کی نقالی کرتا ہے، جاندار کی۔ عائشہ کہتی ہیں فقطعناہ، تو ہم نے نا اس پردے کو کاٹ ڈالا، فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین، اور ہم نے اس سے ایک تکیہ یا دو تکیہ بنا ڈالا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر تصویر والا کپڑا آ ہی گیا ہمارے پاس تو ہمیں کوئی ایسی چیز بنانا چاہیے جس کو روندا جائے، زینت کے لیے نہیں بھائی، آ ہی گیا تو لے ہی نا، اور آ ہی گیا تو ایسی جگہ رکھے نا کہ اس کو ہم روندیں، یعنی اس کی عزت نہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ فوٹو رکھتے ہیں، لوگ کسی عالم کی ہو، چاہے درگاہ کی ہو، چاہے پیر کی ہو، چاہے کسی کی ہو۔ میرے بھائیوں تصویروں سے نہ فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا، جبرائیل آئے ہی نہیں، وہ وقت آ گیا اور جبرائیل آئے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ میں ایک عصا تھا آپ کے، لاٹھی تھی، تو مارے افسوس کے لاٹھی پھینک دیا اور کہا اللہ اور اس کے رسول یعنی اس کا قاصد کبھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں، بھائی آئے کیوں نہیں؟ ٹائم آ گیا اور ٹائم نکل گیا، آئے کیوں نہیں؟ مارے غم کے اور افسوس کے پھینک دیا لاٹھی، آئے کیوں نہیں جبرائیل؟ بس اچانک آپ کی نظر پڑی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو کہا کہ متی دخل ھذا الکلب، یہ کتا کب داخل ہوا اس کے نیچے؟ عائشہ کہتی ہیں واللہ ما دریت بہ، اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتہ چلا یہ کب چارپائی کے نیچے گیا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، بتائیے کہ جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں، جبرائیل بھی آ گیا آسمان سے، کہاں باہر گھر کے گھوم رہے ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں جبرائیل باہر گھوم رہے ہیں، اور چارپائی کے نیچے کتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول، اس لیے جبرائیل گھر کے اندر نہیں آئے میرے پاس۔ دیکھیے کہاں علم غیب۔ اور عائشہ قسم کھا کر کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے واللہ ما دریت بہ، اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتہ چلا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو کتے کو نکالا گیا، جبرائیل پھٹ سے آ گئے۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ وعدتنی فجلست لک، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا، فلم تاتنی، اور آپ میرے پاس نہیں آئے، تو کہا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، ہم ایسے گھر میں نہیں آتے ہیں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ آپ غور کیجئے، آج فیشن بن گیا ابھی تصویر بنانا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ فکر، یہ ایک فکر والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ آج کتنا گناہ ہم سے ہو رہا ہے میرے بھائی، کتنا گناہ ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے، سارے بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں۔ بھائی دیکھیے ہم سے کہاں کہاں چوک ہو رہی ہے۔
رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو برکت ہوگی کہاں سے؟ اللہ کی رحمت نازل کہاں سے ہوگی؟ یہ عذاب کے فرشتے تو آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ میرے بھائیوں اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں سے، برے لوگوں سے نہیں دوست بنا۔ ارے کاروباری معاملات نا یا چلتے پھرتے تعلقات الگ چیز ہیں، وہ ہو گیا بھائی واسطہ ہے کاروباری، لیکن دوستی جو ہوتی ہے نا دل میں محبت اچھے لوگوں سے بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ وہ واقعہ یاد کر لو، 2 منٹ اور لوگا، وہ واقعہ یاد کرو جس نے 100 قتل کیا تھا، 100۔ کہاں جا رہا تھا وہ؟ ایک عالم نے کیا کہا تھا؟ ارے وہ نیکوں کی بستی ہے نا ادھر، تو جا وہاں ان کے ساتھ رہو، یہ بروں کی بستی چھوڑ دے۔ سب نے اس کو مایوس کر دیا تھا۔ ایک عالم نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ کون ہے جو تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ کہا جا وہ نیکوں کی بستی ہے، چلا جا وہاں، اور یہ بروں کی بستی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ بیچارہ جا رہا تھا، راستے ہی مر گیا۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، دل میں نادم تھا، شرمندہ تھا، جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اچھوں کے ساتھ جا رہا تھا، اچھوں کی بستی میں۔ اور کیا کہا تھا عالم نے؟ انہی کے ساتھ رہنا۔ اور یہ عذاب کے فرشتہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس نے 100 قتل کیا ہے، بڑا گنہگار ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں۔ اس نے سنا کیا معاملہ ہے تو اس نے فیصلہ کیا، کہا کہ وہ بستی ناپو، جہاں سے چلا ہے اس کو ناپو، اور جہاں جا رہا ہے وہاں ناپو، جو قریب ہو اس سے ملا دو۔ تو ناپا گیا تو نیکوں کی بستی قریب تھی۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے نا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، نیکوں کی بستی کی طرف والی زمین کو، کہ تو سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی۔ دیکھیے نیکوں کی طرف جا رہا تھا نا، تو نیکوں کی طرف جانے کی بنا پر اللہ اتنا مہربان ہو گیا، زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، تو زمین سکڑ گئی اور اس کو رحمت کا فرشتہ لے کر چلا گیا اس کی روح کو۔ تو میرے بھائیو یہ ہم فخر کرتے ہیں، کوئی شرابی ہے، زانی ہے، پیسے والا ہے، یا بہت بڑے عہدے والا ہے، ہم فخر سے بیان کر رہے ہیں فلاں صاحب سے ہماری پہچان ہے، فلاں صاحب سے ہماری اٹھک بیٹھک ہے، ان سے ہماری ملاقات ہے، ہماری اچھی چلتی ہے وہاں، یا صاحب وہ ہمیں زیادہ مانتے ہیں۔ ارے کبھی یہ بھی کہو نا فلاں بزرگ سے ہمارا واسطہ ہے، فلاں نیک انسان کے پاس ہماری اٹھک بیٹھک ہے، ابھی اٹھو بیٹھو اچھی محفل میں، لیکن الٹا ہے، سوچ ہماری الٹی ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں شادیاں کرو، لیکن سوچو یہ کب سدھار ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے ہو جائے گا دھیرے دھیرے، کب تو ہوگا؟ کتنے لوگ آئے مر گئے بیچارے، چلے گئے دنیا سے، سدھار کرتے کرتے کہ دھیرے دھیرے ہو جائے گا۔ ان کی دھیرے کیا، آ گئی موت اور چلے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین پکا اور سچا مومن بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وهم اکبر۔